بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ترمذی شریف کتاب الدعوات میں روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ مسجد میں آرام فرما رہے تھے، اتنے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ازراہ تعجب اور ازراہ حیرت بطور استعجاب کہ آپ نے فرمایا کہ اے ابو امامہ، اس وقت تم مسجد میں کیسے بے وقت نظر آ رہے ہو؟ اس میں نماز کا تو وقت نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، آدمی مسجد میں آتا ہے، یہ تو نماز کا وقت نہیں ہے، اس بے وقت کیسے مسجد میں؟ تو انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا دکھڑا رکھا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں قرضوں سے بڑا تنگ آیا ہوا ہوں، بہت زیادہ میں پریشان ہوں، اور اس کی ادائیگی کیسے ہوگی یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو امامہ، میں تمہیں ایک دعا نہ سکھا دوں؟ اس دعا کو تم پڑھنے کا اہتمام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے جتنا بڑا قرضہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ادا کروا دیں گے اور اس کے لیے آسانی کی کوئی سبیل پیدا فرما دیں گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ضرور بتائیں، آپ کا بتایا ہوا نسخہ وہ تو بڑا مفید ہے، اس سے تو یقیناً فائدہ ہوگا۔ تو اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ دعا سکھائی اور ان کی برکت سے وہ دعا ہم تک بھی پہنچی۔ تو اگر کوئی آدمی اس میں مبتلا ہے تو اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ یہ دعا صرف حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو مسلمان بھی پڑھے، یقین کے ساتھ پڑھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھے، حاضر دماغی کے ساتھ پڑھے، یکسوئی کے ساتھ پڑھے، یقیناً اس کا فائدہ اس کو ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو۔ کثرت میں عرض کروں، کثرت کی کوئی تعداد حدیث میں نہیں ہے، اس لیے مجھ سے اس سلسلے میں نہ پوچھا جائے جی کتنی دفعہ پڑھنی ہے۔ جتنی بات حدیث میں ہوتی ہے وہ میں اتنی بات آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا یہ مجھے اختیار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھو۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اب آپ کہیں گے کہ اتنی لمبی دعا ہم یاد کیسے کریں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، تو اس کے لیے ذرا سے انتظار کرنا پڑے گا کل تک کے لیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل میں وہ دعا لکھ کر فوٹو کاپی کرا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، لیکن ابھی اس وقت تو فوری طور پر نہیں ہو سکتا۔ تو دعا سن لیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی ہر طرح کے ہم سے اور حزن سے، بخل سے، والجبن بزدلی سے، واعوذ بک من غلبۃ الدین، میں ایسا میں مقروض ہو جاؤں کہ قرضوں تلے دب جاؤں، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس دعا میں دو الفاظ ایسے ہیں جو ذرا سا سمجھنے کے قابل ہیں، اور پھر اس دعا کو یاد کر لیں، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ نے چاہے انشاءاللہ اس دعا کے فوائد اور اس کے برکات و ثمرات حاصل ہوں گے۔ یہاں دو لفظ استعمال کیے حدیث میں، اس دعا میں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ عام طور پر دونوں لفظ کا ترجمہ ہم عام طور پر کرتے ہیں کہ غم سے، ہم کا معنی بھی غم اور حزن کا معنی بھی غم، لیکن فرق ہے دونوں میں۔ شارحین حدیث نے لکھا کہ ہم اس غم کو کہتے ہیں، ہم یہ سب سے زیادہ بڑا غم ہے اور حزن اس سے نیچے درجے کا ہے۔ ہم اس غم کو کہتے ہیں جو انسان کی کمر توڑ کر رکھتے ہیں۔ اب میرا خیال اس سے زیادہ وضاحت کسی اور جملے میں نہیں ہو سکتی۔ ہم ہر طرح کے حزن کو نہیں کہتے، ہم اس غم کو کہتے ہیں جو انسان کی کمر کو توڑ کر رکھتے ہیں، اور حزن جو ہے اس سے کچھ اہون، کچھ کم درجے کا ہوتا ہے۔ تو دونوں سے
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। इसी तरीके से यहाँ एक लफ्ज है कसल, और एक लफ्ज है इज्ज। दोनों में उलमा ने फर्क बयान किया कि इज्ज जो है उसको कहते हैं कि इबादत पर कुदरत न हो, इबादत पर कुदरती नहीं हो, अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत और इस्तिताअत सल्ब कर लिए। और कसल उसको कहते हैं कि कुदरत तो है लेकिन सुस्ती की वजह से वो इबादत अंजाम नहीं दे पा रहा। दोनों से पनाह मांगी कि कुदरत छीन ली जाए। जाहिर है अब आप और हम असर की नमाज पढ़ने के लिए आए, हम खुद नहीं आए, अल्लाह ताला ने तौफीक दी, अल्लाह ताला ने दिल में ख्याल डाला, अल्लाह ने असबाब पैदा किए और अल्लाह की तौफीक से हम यहाँ पर पहुँच गए। तो ये अल्लाह ताला की तौफीक है। अल्लाह ना करे आदमी से अगर तौफीक ही सल्ब हो जाए, तौफीक अगर छीन जाए, आप लाख कोशिश करें मस्जिद में पहुंचने की, नहीं पहुंच सकते। आप लाख सिजदा करने की कोशिश करें, कमर जो है वो तख्ता हो जाएगी, आप सिजदा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला पनाह में रखे। तो इज्ज का माना यह है कि आदमी को अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक ही नहीं मिल रही है, कुदरत ही नहीं है। और कसल ये है कि कुदरत तो मिल रही है, तौफीक तो मिल रही है, लेकिन कर नहीं पा रहा, इसलिए कि अपनी सुस्ती की वजह से, वो सुस्ती और काहिली का गलबा है, तो उससे भी पनाह मांगी गई। बहरहाल ये तो हदीस के अल्फाज की तशरीह थी। तो दुआ जो है वो यूं है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल बुख़्ल वल जुब्न व अऊज़ु बिका मिन गलबति दैन व कहरिर रिजाल। तो हदीस में है कि जितना ज़्यादा आदमी के ऊपर कर्जा होगा, अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से उसके कर्जों की अदायगी का इंतज़ाम फरमा देंगे और उसके लिए कोई सबील पैदा फरमा देंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की और इस हकीकत पर यकीन रखने की, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।